السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم سورہ یاسین کا دوسرا حصہ آپ کے سامنے پڑھیں گے، انشاءاللہ تعالی ڈسکس کریں گے. اور ہم نے شروع میں جیسے بتایا تھا نا کہ سورہ یاسین کے 6 حصے ہیں، 6 موضوعات ہیں، 6 ٹاپکس ہیں. اور اس سے پہلے والے حصے میں ہم نے 3 ٹاپکس رکھے تھے نا، اور وہ 3 ٹاپکس ہم نے جو پڑھے تھے وہ ہم آپ کو نہیں بتائیں گے، آپ ہمیں بتائیں گے کہ کل ہم نے کیا ڈسکس کیا تھا. اور اگر کسی کو یاد نہیں ہے کہ کل کون سی 3 ٹاپکس پہ بات ہوئی تھی تو آپ ہمارا پچھلا پوڈ کاسٹ دوبارہ جا کے دیکھیں جس میں ہم نے شروع کی سورہ یاسین ڈسکس کی. بالکل. یہ ہمارا چوتھا حصہ شروع ہو رہا ہے اور یہ شروع اس طرح سے ہو رہا ہے کہ ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو سوچ نہیں رہے. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ سوچوانا چاہ رہے تھے. یہ عقل کو چیلنج کرنے والی 83 آیات ہیں اور اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں چاہ رہے ہیں کہ ہم سوچیں اور سوچ کر ہم فیصلہ کریں کہ ہم نے اپنی دنیا کے ساتھ، زندگی کے ساتھ کیا کرنا ہے اور آخرت میں پھر ہمیں کیا حصہ چاہیے. اچھا، جہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں یہ آیت نمبر 44 تک ہم نے کل پڑھا ہے، اس سے آگے 45 سے شروع کر رہے ہیں اور چوتھا حصہ جو ہے وہ آیت نمبر 64 تک ہے. ترجمہ آپ پڑھ لیجیے اور اس ترجمے سے جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ ہم بات کر رہے ہیں. یہاں پر آپ نے ذکر کیا کہ عقیدہ آخرت کا ذکر ہے نا، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اپنے اس انجام سے بچو جو تم نے آگے جا کے فیس کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں لکھی ہیں جو یہ لوگ کرتے ہیں. پہلی چیز یہ کرتے ہیں کہ آخرت پہ یقین نہیں رکھتے، اس کی نفی کرتے ہیں، عقیدہ آخرت کو نہیں مانتے، جس کی وجہ سے پوری زندگی کی بنیاد ہی غلط ہو جاتی ہے. دوسرا کام یہ کرتے ہیں کہ جب وہ قرآن کی آیات آتی ہیں ان کے پاس، آیت نمبر 46 میں لکھا ہوا ہے، تو یہ اس کی طرف التفات نہیں کرتے، کانوا عنہا معرضین، اعراض کرتے ہیں، پیچھے ڈال دیتے، اگنور کرتے ہیں، سنتے ہی نہیں ہیں، سمجھتے ہی نہیں ہیں. اور تیسری چیز جو یہاں پر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو رزق دیا ہے، جو خیر خواہی مسلمانوں کے ساتھ، دوسرے مسلمانوں کے ساتھ یا لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے، ان سے کہا جاتا ہے کھلاؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں کھلائیں، اگر اللہ نے کھلانا ہے تو وہ کھلا لیتا. یعنی انفاق سے گریز کرتے ہیں، مال بانٹنے سے گریز کرتے ہیں. یہ بھی دنیا پرستی کی شکل ہے. بالکل. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی جہاد میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے، تقریباً قرآن حکیم میں تقریباً ہر صورت کے اندر موجود ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے جان کے حوالے سے بات کی ہے کہ اللہ کی راہ میں جان لگاؤ، اور وہیں پر اللہ تعالیٰ نے مال لگانے کا بھی حکم دیا ہے، ترغیب دی ہے، اور اس کی بہت سارے پھر اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب بھی بیان فرمائے ہیں. بالکل. اور سورہ صف، جب آپ سورہ صف والا پوڈ کاسٹ دیکھیں گے تو اس میں بھی آپ یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جان کے ساتھ ساتھ مال بھی مانگا ہے. جی. اور رمضان مبارک کے مہینے میں تو ہم نے اپنے استقبال رمضان میں بھی یہ تذکرہ کیا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے 1 کے بدلے میں 10 نیکیاں، 7 کے بدلے میں 700 تک گناہ کا اضافہ فرمایا ہے کہ جو 1 خرچ کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ 700 گنا تک بھی مزید دے گا بڑھا کر. اچھا، اس کے بعد پھر منظر کشی کی گئی ہے آخرت کی، یعنی قیامت کے دن کی، جہاں سے پھر آخرت کا سفر شروع ہوتا ہے. اور وہاں پہ فرمایا کہ یہ حالات یہ ہوں گے. اس میں بہت ساری آپ کو حدیثیں بھی ملتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ راستوں میں چل رہے ہوں گے، بازاروں میں خرید و فروخت کر رہے ہوں گے، اپنی مجلسوں میں بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہوں گے کہ اچانک سور پھونکا جائے گا، کسی نے کپڑے پہ ہاتھ رکھا ہوگا اور وہ ہاتھ اٹھانے کی بھی نوبت نہیں آئے گی. کوئی نوالا منہ میں لے کے جا رہا ہوگا، نوالا نہیں پہنچے گا، اور ایک سور ہوگا اور سب کے سب جو ہے وہ بے ہوش ہو جائیں گے. پہلا جب پھونکا جائے گا تو سب کے سب گھبرا جائیں گے، اور دوسرا جب پھونکا جائے گا تو سب کے سب وہیں پہ ختم ہو جائیں گے، اور تیسرا جب پھونکا جائے گا تو وہ زندہ ہو کر اپنے رب کے سامنے حاضر ہو جائیں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسرافیل سور پر منہ رکھ کے عرش کی طرف دیکھ رہے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ کب انہیں حکم ہوتا ہے اور وہ پھونک مار دیں. یہ سور 3 دفعہ پھونکا جائے گا. پہلا نفخۃ الفزع، جو آسمان اور زمین کی ساری مخلوق کو سہما دے گا، ایک دہشت طاری ہو جائے گی اس سے. پھر دوسرا ہے نفخۃ الصاعق، جسے سنتے ہی سب کے سب ہلاک ہو کر گر جائیں گے. پھر اللہ واحد صمد کے سوا کوئی باقی نہیں رہے گا، زمین بدل کر کچھ سے کچھ کر دی جائے گی. اسے اکاذی بساط کی طرح ایسے سپاٹ کر دیا جائے گا، ایسے فلیٹ کر دیا جائے گا کہ کوئی سلوٹ، کوئی چیز اس کے اوپر باقی نہیں رہے گی. پھر اللہ اپنی خلق کو ایک جھڑکی دے گا جسے سنتے ہی ہر شخص جس جگہ مر کے گرا تھا اسی بدلی ہوئی زمین پر وہیں پہ دوبارہ کھڑا ہو جائے گا. اور یہ نفخۃ القیام لرب العالمین. اور سب پوری کی پوری مخلوقات، ان کی نسلیں اللہ کی طرف بھاگیں گی، دوڑیں گی، اور کیا کہہ رہی ہوں گی کہ ارے یہ کس نے ہمیں ہماری خوابگاہوں سے اٹھا دیا. ایسا لگتا ہے نا جب ہم یہ سارے پڑھتے ہیں، میں بعض دفعہ یہ سوچتی ہوں کہ ہم کہاں ہوں گے اس وقت، زمین کے کسی کونے میں، کسی اندر، کسی قبر میں میرا خاندان، اور ایک اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کے آ رہے ہوں گے اور جمع ہو رہے ہوں گے کہ چلو اب آ گیا جواب دہی کا وقت. بالکل. اور وہ کفار اور مشرکین جو ہمہ وقت یہ کہتے رہتے تھے کہ یہ بوسیدہ ہڈیاں،
ان کو اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے. کیسے زندہ کریں گے؟ بھلا کیسے انسان دوبارہ جی کھڑا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ کتنی وضاحت کے ساتھ یہاں پر ایک ایک لمحہ بتا رہے ہیں, بیان فرما رہے ہیں کہ ایسا ہوگا پہلے, پھر ایسا ہوگا اور پھر ایسا ہوگا. ہمارے لیے سمجھنا تو بڑا آسان ہے نا, اب تو ڈی این اے کا دور ہے, ہمیں تو پتا ہے کہ بس یوں سے یوں دوبارہ کھڑا کر دیا جائے گا. اور پھر فرمایا کہ آج کوئی ظلم نہیں ہوگا, جو کر کے آئے ہو, جو وہاں پہ انویسٹ کیا ہے. آیت نمبر 54 میں اس کا ذکر ہے کہ وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ, جو تم نے وہاں پہ کیا تھا آج اس کی جزا لے گا. بالکل کوئی چارج ایکسٹرا نہیں لگے گا, جو کمایا ہے وہی وہاں پر پھر دیکھا جائے گا. نا آپ کو خوف زیادہ محسوس ہوتا ہے یا امید زیادہ محسوس ہوتی ہے؟ دیکھیں, ان کو امید ہے جنہوں نے زندگی بھی اپنی امید کے ساتھ گزاری ہے, اور جن کی نگاہ اپنے گناہوں پر, اپنی نافرمانیوں پر رہی ہے, اور انہوں نے اپنے رب سے معافی بھی مانگی ہے, توبہ بھی کی ہے اور پلٹ بھی آئے ہیں. مجھے لگتا ہے امید کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری ہے, اور اسی امید کو لے کر جب رب کے سامنے وہ حاضر ہوں گے تو اللہ رب العالمین ان کو مایوس کرنے والا نہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ویسے ہی ہے جیسے بندہ اس سے امید لگاتا ہے. اور اس کے بعد پھر جنتی لوگوں کا مزیدار سا ذکر ہے, جو ان کو ملے گا. گھنے سائے ہیں, تکیے ہیں, جو طلب کرے وہ ہے, اور سب سے زیادہ یہ سلام قولا من رب الرحیم. سب سے خوبصورت یہ بات ہے. اور وہاں پر فرنیچر کا بھی ذکر ہے نا جی, کہ تکیے لگائے اپنے سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں کے اوپر وہ آرام فرما رہے ہوں گے, سکون لے رہے ہوں گے, اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے ہوں گے. بالکل ایسا ہے نا جیسے کہ پارٹی کا ماحول ہوتا ہے. بالکل ایک پکنک کی فضا لگ رہی ہے نا, سایہ, گھنے درخت, تکیے, مسندیں, لذیذ کھانے پینے کی چیزیں, ایک فل انجوائمنٹ کا ماحول ہے. اچھا, من پسند لوگ بھی ہوں گے, یعنی کہ اسپاؤزز بھی ہوں گے, بچے بھی اپنے ہوں گے, جن کو وہ چاہتے ہوں گے وہ ان کے ساتھ وہاں پر ہوں گے. وہاں پر وہ کوئی غلط بات نہ سنیں گے, کوئی ناگوار بات نہیں سنیں گے, کوئی ایسی ان کے سامنے کوئی ایسی دل توڑنے والی یا پریشان کرنے والی کوئی چیز, کوئی واقعہ پیش نہیں آئے گا. اس کو مزید سمجھنے کے لیے آپ قرآن کی دوسری صورتیں اٹھائیں گے تو اس کی مزید وضاحت بہت ساری جگہ پہ ملتی ہے, اور بھی بہت سارے انعامات ملتے ہیں. پھر اس کے بعد ذکر کیا مجرموں کا, یعنی پہلے تو جنت والوں کو سائڈ پہ ہو گئے نا, وہ تو گئے, وہ ان کو تو الگ کر دیا. اب جو باقی بچے ہیں ان سے فرمایا جا رہا ہے اے مجرموں, آج چھٹ کے الگ ہو جاؤ. اچھا, یہاں پر لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نا جہاں پہلے ذکر فرمایا کہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے اس طرح سے, اور دوڑتے اور بھاگتے ہوئے پھر حشر کے میدان میں جمع ہو جائیں گے, یوں لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ایک پوز دے دیا اور جنتیوں کا تذکرہ فرما دیا, ان کے مزوں کا تذکرہ فرما دیا, پھر اللہ تعالیٰ وہیں سے سلسلہ کلام جوڑ رہے ہیں. اچھا, میرے ذہن میں یہاں پہ یہ آتا ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے وہ اچھے والے بچے الگ کر لیے, اور اس کے بعد وہ کلاس میں صورتحال ہوتی ہے نا, چھٹی ہو گئی ہے تم تو جاؤ, اچھے والے چلے گئے, اور باقیوں کو روک لیا کہ نہیں ابھی آپ نے گھر نہیں جانا. تو وہ جو ایک دل کی کیفیت مجھے آج بھی یاد ہے اسکول میں ہوتی تھی کہ اچھا ہمیں کیوں روک لیا, یا پھر اسمبلی میں جو نکالا جاتا ہے جب لائن جاری ہو اور آپ کو الگ کر لیا جائے, تو کتنا انسان سہم جاتا ہے نا. ایک تو انسلٹ تو ہوتی ہی ہوتی ہے, لیکن آگے کیا ہونے والا ہے. بالکل وہی کیفیت اس وقت ہوگی. تو اللہ تعالیٰ اب مخاطب ہو رہے ہیں مجرموں کی طرف رخ کر کے. پہلے ان سے کہا گیا کہ چھٹو الگ ہو جاؤ, وامتاز الیوم, الگ سے امتیاز, الگ سے پرومیننٹ کر دیا. اور اس کے بعد میں نے تمہیں ہدایت نہیں دی تھی کیا کہ شیطان کی بندگی نہ کرو. اچھا, بندگی کا لفظ آئے عبادت کا, اللہ تعبد الشیطان, ہم عبادت نہیں کرتے شیطان کی, لیکن بندگی کا دیکھیں نا دوسرا مفہوم کیا ہے, غلامی. ہاں, غلامی تو کرتے ہیں نا, یعنی کہ پیچھے چلنا, اس کی ماننا, وہ جو کہتا ہے ویسا کرنا, ویسا تو کہتے ہیں نا. چاہے ہم شعوری طور پر اس کا انکار ہی کر رہے ہوں, یعنی کہ چاہے ہم زبان سے اس کا انکار ہی کر رہے ہوں, لیکن ہم لا شعوری طور پر, غیر شعوری طور پر تو وہی سارا کچھ کر رہے ہوتے. بندگی کرنا تو یہی ہوا نا کہ آپ نے کس کے آگے اپنے سرینڈر کر دیا ہے, کس کے پیچھے آپ چل رہے ہیں. پھر یہ بندگی آپ کبھی شیطان کی, کبھی معاشرے کی, کبھی حکمرانوں کی, کبھی اپنی بھی کرنا شروع ہو جاتے ہیں, اپنے نفس کی غلامی. بالکل. اور اس کے بعد جو فرمایا وَأَنِ اعْبُدُونِی, عبادت کرو صرف میری, ھذا صراط مستقیم. یہ ایک کام کرنا تھا پوری زندگی میں. پیچھے کائنات کی نشانی آپ کو یاد ہے, ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں ذکر کیا تھا, کائنات کی ساری چیزیں تمہارے لیے, تمہیں ایک کام کرنا ہے, وَأَنِ اعْبُدُونِی. اچھا, اس کا مرکزی مضمون بھی یہی لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا سمپل طریقے سے بتا دیا, دو ہی اس میں حروف میں, وَأَنِ اعْبُدُونِی, اللہ تعالیٰ نے دو ہی اس میں بتا دیا کہ میری بندگی کرو. اور ھذا صراط مستقیم, یہ سیدھا راستہ ہے. اور صراط مستقیم پہ مزید سننے کے لیے آپ ہمارا پہلا پوڈ کاسٹ جو ہم نے سورہ فاتحہ پہ ڈسکشن کیا تھا اس کو ضرور سنیے گا. اور اس کے بعد پھر جہنم کا ذکر کیا گیا کہ دیکھو یہ ہے جہنم جسے ڈرایا جاتا تھا, اور اس کے بعد یہ کہ آج ہوگا کیا. اچھا, سارے لوگ جمع ہو گئے, آ گئے, الگ ہو گئے, اب پوچھنا ہے. اب انسان کی جو کیفیت ہوتی ہے نا زمین, ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ہم بہت ساری اپنے حق میں نا باتیں بنا سکتے ہیں,
یعنی کوئی مجھ سے کہے گی کیوں کیا ہے میں بھائی اس وجہ سے اس نے یہ کیا تھا تو میں نے یہ کیا, یہ ریئیکشن تھا, یہ حالات تھے. اپنی صفائیاں ہر انسان کے پاس ہوتی ہیں اور بڑے دلائل ہوتے ہیں ہمارے پاس اپنی صفائیاں پیش کرنے کے لیے, اور ہم ہر نافرمانی کرتے ہوئے اپنے دل کو بھی یہ تسلیاں دیتے رہتے ہیں, اپنی ضمیر کو بھی اسی طرح سلاتے رہتے ہیں کہ نہیں اس کی تو یہ وجہ بنتی ہے, اس کا تو یہ ریزن ہوا, مجھے تو کرنا پڑ ہی گیا, میں تو مجبور تھی. یہ ساری چیزیں ہم اپنے خود کو ہی سنا رہے ہوتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک حصہ پھر ہم نے مکمل کیا, اور 5ویں حصے کو ہم شروع کریں آیت نمبر 65 سے. اور پہلی ہی آیت جو ہے وہ یہ ہے کہ آج ہم ان کے منہ بند کر دیتے ہیں. نہیں چاہیے تقریریں, نہیں چاہیے ایکسپلینیشنز, نہیں چاہیے بڑی بڑی باتیں, صرف ڈیٹا چاہیے. کیا کر کے آئے ہو اس کے لیے تمہارے ہاتھ بولیں گے, پاؤں بولیں گے, ہمیں پتہ چل جائے گا کیا کر کے آئے ہو. اور اللہ تعالیٰ کی صفت ہے نا العزیز, تو یہاں پر اس کا مظاہرہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسے منہ بند کر دیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے پارٹس بولیں گے انسان کے جسم کے کہ وہ کیا کرتا رہا ہے. بالکل. اور پھر یہی ذکر کیا کہ ہم چاہیں, اگر اللہ چاہے تو نہ آگے بڑھ سکتے ہیں, نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں, نہ راستہ نظر آئے گا, اپنی ہی جگہ اللہ مست کر دے. اور اللہ کے اختیارات اور ہماری بے قدرتی, کچھ نہیں ہے ہمارے اختیار میں. جتنا کچھ ہم کرتے ہیں وہ اسی وجہ سے کہ اللہ نے ابھی ہمیں نہ پکڑنے کا فیصلہ کیا ہے. اور کتنی بے بسی کی تصویر ہے نا کہ کسی کی آنکھوں کا نور اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ایک دم لے سکتا ہے. اور سورہ بقرہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے شروع میں جو تمثیل دی تھی نا وہ یہی تھی نا کہ اگر اللہ چاہے تو ان کا اچک لے, نور بصارت ان کا اچک لے جائے. اور یہاں پر دوسری بات جو مسخ کرنے والی صورتیں رکھا ہے, یہ بھی کتنی ایک مایوسی کی اور کتنی ایک سوچا جائے تو خوفناک ترین صورتحال ہے کہ چہرے ہی بگڑ جائیں. یہ جو 5واں حصہ ہے نا, یہ ہیں تو تھوڑی سی آیات, یہ آیت نمبر 64 سے لے کے 68 تک ہیں, لیکن ان چند آیات میں انسان کی بے بسی اور انسان کی زندگی کے نارمل چلنے میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت, اور یہ بات کہ جب اللہ یہ مہلت لینا چاہے گا تو 1 سیکنڈ بھی نہیں لگے گا. خدا نہ خاصا کوئی بیماری ڈائگنوز ہو جائے, ہم رپورٹ لے کے گھر پہنچیں گے, ہماری زندگی بدل چکی ہوگی. خدا نہ خاصا کوئی اچانک سڈن پین شروع ہو جائے, آپ کی زندگی کا نقشہ چینج ہو جائے گا. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے. ابھی ہم نے ٹرکی کا جو زلزلہ دیکھا, پوری وہ چینج ہو گئی نا, لوگوں کی زندگیاں بدل گئی نا. تو اللہ تعالیٰ اگر زمین میں بسنے دے رہا ہے, عافیت کے دے رہا ہے, آج موقع ہے, تو وہ اس کی رحمت ہے کہ وہ مزید ہمیں رہنے, بسنے اور نیکی پہ چلنے کا موقع دے رہا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ذرا اپنے جسم و جان کی طرف دیکھو, اپنی زندگیوں کی طرف دیکھو, کیسے اللہ تعالیٰ نے بچہ تھا تو کیسا وہ بالکل ایک کمزور سا بچہ تھا, اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت دی, پھر ساری زندگی فتح کرنے والا, اس کے اندر وہ طاقت اور قوت اپنے اندر محسوس کرتا تھا. پھر کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بوڑھا کر دیا, لمبی عمر دے کے نا اللہ تعالیٰ نے الٹا دیا, جو شاید کے اندر ذکر ہے کہ ساخت الٹا دی. بالکل بولنا نہیں آتا تھا, چلنا نہیں آتا تھا, کھانا نہیں آتا تھا, وہ ساری چیزیں حاصل کرتے 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 وہ اس طاقت پہ پہنچا. جوانی کا جو ذکر ہے کہ بڑا زوم, بڑی طاقت, اور پھر اللہ تعالیٰ سامنے دکھاتا ہے کہ وہ ساری چیزیں واپس ہونا شروع ہو جاتی ہیں. جیسے بچہ ہوتا ہے تو آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا نا کہ وہ ہمیشہ اوپر کی طرف دیکھتا رہتا ہے, کیونکہ وہ چھوٹا ہوتا ہے, اس کے ساتھ بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں, وہ اوپر دیکھ رہا ہوتا ہے, کیونکہ اس کو جانا بھی اوپر ہی ہوتا ہے, اس کی بلندی کا دور ہوتا ہے کہ وہ بلند جا رہا ہوتا ہے. اور جب بوڑھا ہوتا چلا جاتا ہے وہ زیادہ زمین کی جانب جھکتا بھی چلا جاتا ہے, اور اس کی نگاہیں بھی زیادہ تر زمین ہی کی جانب رہتی ہیں کہ اب اس کا ڈاؤن فال ہو گیا, اب اسے زمین میں جانا. اور یہ ہم روزانہ دیکھتے ہیں, اپنے آس پاس دیکھ رہے ہیں, ایون ہم اپنے پیرنٹس کو دیکھ رہے ہیں, اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ ہماری اسکن چینج ہو رہی ہے, ہماری یادداشت بدل رہی ہے, ہمارے جسم کی طاقت بدل رہی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ روزانہ مشاہدہ کرتے ہیں, یہ کوئی دور جانا نہیں ہے اس کو سمجھنے. اور جتنی صلاحیتیں ہوتی ہیں, جتنی انٹیلیجنس ہوتی ہے, ساری کی ساری آہستہ آہستہ زیرو پر آنے شروع ہو جاتی ہے. بالکل. اچھا, اس کے بعد پھر ہم یہاں پہ ہم نے یہ ایک موضوع اس کے اندر یہ آیا تھا, اور اب ہم اس کے اوپر آ رہے ہیں اپنے آخری حصے کے اوپر, 6 پارٹ کے اوپر. اور یہ آخری حصہ جو ہے آیت نمبر 66 سے لے کر آخر تک ہے. اس کا بنیادی موضوع جو ہے اس پوری سورت کا کنکلوژن ہے, اور یہ ہم دیکھتے ہی ہیں تمام آیات میں کہ جب پوری بات سمجھا دی جاتی ہے تو اینڈ میں جا کے اس کو کنکلوڈ ضرور کیا جاتا ہے. اور سورہ یاسین کے جو بنیادی موضوع ہیں وہ عقیدہ آخرت ہی ہے. جی, سوچنے سمجھنے والے دل دیے. اور اللہ تعالیٰ یہاں پر پھر اپنی وہی نعمتیں یاد دلا رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مختلف جگہوں پر مختلف نعمتیں یاد دلائیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ مویشیوں کا ذکر فرما رہے ہیں کہ مویشی دیے, اس کا مالک بنایا, اس سے گوشت بھی کھاتے ہو اور دیگر بھی فوائد ان سے حاصل کرتے ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے مشروبات دیے, پہلے فواکہ کا ذکر تھا اور اب یہاں پر مشروبات کا ذکر ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یشکرون. ایک موضوع آپ نے اسکپ کیا بیچ میں, اور وہ موضوع یہ تھا کہ ہم نے اس نبی کو شعر نہیں سکھایا نا, کہ شاعری کو یاد دلانے کا, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ فصاحت
یا وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امی رکھا گیا تاکہ یہ بات نہ کہی جائے کہ آپ یہ چیزیں بنا لیتے ہیں. بالکل بہت یہ اہم نبوت کی دلیل ہے. بالکل. جیسے ایک جملہ بہت اہم مجھے لگتا ہے جو اس سورت کو جب میں یہ پڑھتی ہوں نا کہ اس سورت کو اپنے مردوں پہ پڑھو تو مجھے اس آیت سے سمجھ آتا ہے ہر اس شخص کو خبردار کر دے جو زندہ ہے. یعنی جو جا رہا ہے نا آپ کے سامنے دنیا سے, آپ سورہ یاسین پڑھ کے اس کو سنا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سنا رہے ہیں. یعنی اس کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دن ان کے ہاتھ بولیں گے اور ان کے زبانیں بند کر دی جائیں گی. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ سنیں کہ ایک دن آپ کے ساتھ بھی یہ ہونا ہے اور آپ ابھی زندہ ہیں. اس سے پہلے فرمایا ان هو الا ذکر و قرآن مبین, یعنی کہ قرآن تو ذکر ہے, ریمائنڈر ہے. بالکل. اور ریمائنڈرز کی ہمیں اپنی زندگی میں کتنی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اپنے ہر اہم کام کے لیے ریمائنڈرز لگا رہے ہوتے ہیں. تو قرآن بھی تو ایک ریمائنڈر ہے, اور یہ وہ ریمائنڈر ہے جس کو آپ کے سائڈ ٹیبل پہ ہونا چاہیے, نہ کہ اوپر کہیں بند, جو مطلب گوٹے والے جزدان میں کر کے ہم نے اتنا اوپر رکھ دیا کہ اس کو لینا ہی مشکل ہو جائے. اچھا ذرا اگر ہم اپنی زندگیوں پر تھوڑی سی نگاہ دوڑا لیں تو کیا آج ہم یہ جائزے لے لیں کہ رمضان مبارک کے مہینے کے علاوہ کب کب قرآن کھولتے ہیں ہم, اور کتنا کھول پاتے ہیں. نیت تو کرتے ہیں, اور ہر سال جب رمضان جا رہا ہوتا ہے نا ایک کیفیت ہوتی ہے کہ اچھا قرآن سے کتنا اچھا تعلق رہا اور کتنا ہم نے پڑھ لیا, اور ہم ہمیشہ سوچتے ہیں کہ عید کے بعد بس ایسے ہی رکھنا ہے, لیکن نہیں ہو پاتا. اور وہ جب تک نہیں ہوگا جب تک کہ آپ اپنے آپ کو بھی آخرت پہ متوجہ اور دنیا سے کچھ دور نہیں کریں گے. اگر دنیا میں مگن ہوں گے تو دنیا آپ کو ویسے ہی اپنے اندر مگن کرے گی. اور آخرت کا تو یہ بہت اچھا ریمائنڈر ہے. بالکل یہ ریمائنڈر ہے. اور جیسے کہ ابھی آپ نے مویشی اور ان ساری چیزوں کا ذکر کر دیا کہ دوبارہ سے اللہ کی نشانیوں کا ذکر کرتے ہوئے پھر یہ فرمایا کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ باتیں آپ کو رنجیدہ نہ کریں. سمینا آپ کو یاد ہے پہلی آیت کیا تھی یاسین کے بعد؟ یاسین والقرآن الحکیم, آگے انک لمن المرسلین. بالکل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وہاں نصیحت کی گئی تھی درمیان میں سارے موضوعات سے گزر کے اب کنکلوڈ اسی پہ دوبارہ ہو رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی باتوں پہ رنجیدہ نہ ہو. ان کی تسلیاں دی جا رہی ہیں, اور یہ بالکل ایک فطری چیز ہے نا کہ اگر کوئی ہمارا بہت پیارا ہے, جسے بڑا محبوب ہے ہمارا کوئی بندہ, اور اس کو کوئی بہت ستا رہا ہے تو ہم ستانے والے کی طرف نہیں دیکھتے ہیں. جب ہم کوئی بات ان کے درمیان کرنا چاہتے ہیں, ان سے کرنا چاہتے ہیں, تو جو تکلیفیں دے رہا ہوتا ہے, اذیتیں دے رہا ہوتا ہے, ہم اسے کچھ نہیں پہلے کہتے. سب سے پہلے ہم اپنے محبوب بندے کو کہتے ہیں, اسے تسلیاں دے رہے ہوتے ہیں, اسے سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ ان کو میں دیکھ لوں گا, یا ان کو ابھی فی الحال چھوڑ دو اور تم رنجیدہ نہ ہو اور تم پریشان نہ ہو. صرف یہاں اس طرح نہیں, اگر آپ کسی کے پاس کاؤنسلنگ کے لیے جائیں نا, آپ کسی سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ کے پاس بھی جائیں تو وہ آپ کو سب سے پہلے یہی سمجھاتے ہیں کہ پوری دنیا اور ان کے ریئیکشنز آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. آپ کے ہاتھ میں یہ ہے کہ آپ نے چیزوں پہ کیسے ریئیکٹ کرنا ہے نا. یہیں سے کاؤنسلنگ شروع ہوتی ہے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کاؤنسلنگ کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کی کہ آپ ان کی باتوں پہ رنجیدہ نہ ہو. اور بہت جگہ قرآن میں ایسا ہی ہے کہ وہ کرتے ہیں وہ تو کریں گے نا, یہ تو ہونا ہی ہے. بہت سارے لوگ اگر غلط رویہ اختیار کر رہے ہیں تو وہ اپنے حصے کا سمیٹ رہے ہیں, مخاطب کیے جانے کے قابل بھی نہیں ہے. بالکل. اور آپ کے ہاتھ میں یہ ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. آپ کا ریئیکشن, آپ کی استقامت, آپ کا ڈٹے رہنا وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. ان کو اللہ نے جب دیکھنا ہوگا اللہ دیکھ لے گا. اور پھر ذکر کیا کہ کیا انسان دیکھتا نہیں ہے, میں اور آپ ایک انسان کہاں سے اٹھا کے کھڑا کیا گیا, ذرے سے انسان بنا دیا. اور پھر وہ بھول جاتا ہے کہ وہ اس کے پاس کوئی طاقت نہیں تھی, دنیا میں تھا نہیں. جیسے سورہ دہر میں ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا, کوئی انسان قابل ذکر چیز تک نہیں تھا. اور بار بار اللہ تعالیٰ ہر صورت کے اندر مجھے تو لگتا ہے کہ تقریباً اللہ تعالیٰ یہ یاد دلا رہے ہوتے ہیں کہ ذرا اپنی پیدائش پر تو غور کر لو, تھے کیا اور کیسے پیدا ہوا اور کیسے اللہ تعالیٰ نے تمہیں پھر اٹھا کھڑا کیا ہے. اور صرف یہی نہیں بلکہ جب وہ یہ کہتا ہے کہ اچھا ہڈیوں کو دوبارہ کون کھڑا کرے گا, تو انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے پہلے کیا تھا. پہلے بھی تم نہیں تھے, اللہ لے آیا تھا, بعد میں بھی تمہیں مار کے پھر اللہ دوبارہ کھڑا کر لے گا. اور یہ طرز عمل تھا اس وقت. بار بار جو مخالفتیں کر رہے تھے وہ اس طرح کر رہے تھے, وہ کرتے تھے کہ وہ ہڈیاں اٹھاتے تھے اور اس کو بالکل بھربھرا کر دکھاتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ اللہ تعالیٰ ان ہڈیوں کو دوبارہ سے کیسے زندہ کرے گا. اور ایک دلیل یہ بھی دی ہے کہ ابھی جتنی چیزوں کا ذکر کیا, آسمان اور زمین کا ذکر کیا نا کہ پہلے اللہ نے بنائے ہیں, وہ عالیشان چیزیں جب اللہ تعالیٰ بنا سکتا ہے, وہ اتنا ماہر خلاق ہے, تو تمہیں پیدا کرنا کیا مشکل ہے. بالکل پرفیکٹ ہے. ہماری نظروں کے سامنے مزید انسان دنیا کے اندر آ رہے ہیں, اور کون انہیں پیدا کر رہا ہے, کون ان کی ایک ایک انگلی اور ایک ایک پور بنا رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں اس کو روزانہ. بالکل. اور سائنس اور ٹیکنالوجی اور یہ ہمارا میڈیکل جتنی بھی ترقیاں کر لیں, ایک انگلی کی واقعی پور کیا بنانا, ایک ہمارا ایک آنکھ بنا دینا, ایک ہماری پلکوں کی جو ساری فارمیشن ہے کہ کیسے آنکھ بند ہوتی ہے اور کیسے آنکھ کھلتی ہے اور کیسے پلکیں اٹھتی اور بند ہوتی ہیں,
اس تک کی فارمیشن میں. بلکہ یہ بھی میں ایک جگہ پڑھ رہی تھی کہ مسکرانا، جو مسکرانے میں کتنے 100 اور کتنے ہزار ٹیشوز یوز ہو رہے ہیں. اور آپ کے جسم کے ہر پارٹ پہ آپ الگ سے اسٹڈی کر رہے ہیں، ہر پارٹ کے الگ ڈاکٹرز، الگ وہ پورے ڈپارٹمنٹس بنے ہوئے ہیں، اور پوری اسپیشلائزیشن آپ ایک ایک پارٹ پہ کر رہے ہیں، اور اسی کو آپ دوبارہ جو اپڈیٹ کرتے جا رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی وہ قدرت. اور اس کے بعد اس سورت کی جو آخری آیات ہیں وہ مجھے بھی بہت پیاری لگتی ہیں اور آپ کو بھی لگتی ہوں گی. جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ کن فیکون. ہو جاؤ، ہو جاتی ہے. اور یہاں سے امید بنتی ہے ان ساری چیزوں کی جو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں. ہم اللہ کے سامنے ہاتھ کھڑے کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہمیں یہ چاہیے، وہ چاہیے، وہ چاہیے نا. تو اس یقین کے ساتھ مانگیں، اگر وہ میرے حق میں بہتر ہوگی، جس دن اللہ تعالیٰ مجھے دینا چاہے گا وہ کہے گا کن فیکون، وہ ہو جائے گی. اور اللہ تعالیٰ اپنے بیسٹ لوگوں کو ہی یہ دیتے ہیں، ان کے لیے ہی کن کہتے ہیں اور پھر فیکون ہو جاتا ہے. اور بیسٹ کیسے بندہ بن سکتا ہے؟ ان تمام چیزوں کو پڑھ کر، سمجھ کر، اللہ کے پیغام کو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو، پھر اس میں سے اپنے لیے راہ عمل لینا. اور یہ بھی دیکھیے نا کہ جن لوگوں کو یہ پڑھایا جا رہا ہے، مکہ کے اندر موجود ہے، ابھی مدینہ نہیں گئے ہیں، ابھی اسلامی ریاست نہیں بنی، ابھی کچھ اچھا بظاہر نظر نہیں آ رہا، گھر چھوڑنے پڑ رہے ہیں. یہاں پر بھی یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ ابھی اللہ نے جو تمہارے لیے لکھا ہے وہ پیش آ رہا ہے، اور جب اللہ اس کو بدلنا چاہے گا بدل لے گا. یہ یقین، مطلب جس میں آپ اللہ تعالیٰ کے اوپر معاملات چھوڑ کے اس بات کا یقین رکھیں کہ آج جس چیز سے بھی میں گزر رہی ہوں، مشکل ہے، آسانی ہے، آزمائش ہے، بیماری ہے، پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اس سے گزار رہا ہے اور اس میں سے میں نے اچھا اور خیر سمیٹ لینا ہے، صبر کر کے، شکر کر کے، دعا کر کے، توکل کر کے. اور اس کے بعد جو آخری لائن ہے فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. اس صورت میں سبحان اللہ آخر میں آیا ہے. بہت ساری صورتوں میں سبحان الذی یسبح پہلے آتا ہے. اور واقعی یہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کی خلاقیت کو پڑھنے کے بعد زبان سے خود بخود ہی سبحان اللہ نکل رہا ہوتا ہے. اور پھر اللہ کے ہاتھ میں اقتدار ہے. اللہ تعالیٰ کی قوت کا ذکر یہاں پہ کیا گیا اور جواب دہی کا ذکر کیا گیا. اقتدار بھی اس کے پاس ہے، جواب بھی اس کو دینا ہے. درمیان میں جو کچھ آ رہا ہے وہ راستے کے سفر ہے. وہ کوئی پتھروں پہ سفر کرتا ہے، کوئی صاف زمین پہ کرتا ہے. جس کے حصے میں جو راستہ ہے اس سے گزر کے پہنچنا سب نے ایک ہی جگہ ہے، ایک ہی جگہ جانا ہے اور جواب دینا ہے. یہاں پہ جو ہے وہ 6 حصے ہم نے آپ کے سامنے سورہ یاسین کے رکھے ہیں. یہ سورہ یاسین آج یہاں پر مکمل ہوئی. اگلے پوڈ کاسٹ میں ایک نئی سورت کے ساتھ ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے موجود ہوں گے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.